علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی اصلاح کے لیے تم کو لا کھڑا کیا گیا ہے۔ تمہارا کام لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، یعنی تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان اور فاسق و فاجر ہیں۔ یہ لوگ تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے سوائے تکلیف دینے کے، اور اگر یہ لوگ تم سے جنگ و جدال کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 110 111 تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دیکھیے، اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے بتلایا تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو برائی سے روکنا، اور یہ دونوں چیزیں مل کر کے ہی دعوت و تبلیغ بنتے ہیں۔ یہ جو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے، یہ کتنا عظیم عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو آپ آیت کریمہ پر غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا، ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تم کو لوگوں کی اصلاح کے لیے لایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ جو اللہ پر ایمان لانا ہے، یہ سب سے بڑا عمل ہے، یہ معلوم ہے نا۔ اللہ پر ایمان لانا، جتنے بھی اعمال، جتنے بھی افعال ہم انجام دیتے ہیں، اس میں سب سے مقدم ہے اللہ پر ایمان لانا۔ لیکن اللہ پر ایمان لانے سے پہلے یہ بتلایا گیا، کیا بتلایا گیا؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اس کے بعد کہا اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا سب سے افضل، سب سے بہترین عمل ہے، لیکن لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بہترین سے بھی بہترین عمل ہے، اور یہ کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی امت کے لیے سب سے ضروری عمل ہے۔ محترم سامعین کرام، ایمان لانے کے بعد سب سے عظیم عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز پڑھنا ہے۔ لیکن اگر ایک امت لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دے، برائی سے روکنا چھوڑ دے، اس امت کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کا ویلو ختم ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو کیا کہا گیا؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کب تک بہترین امت ہو؟ جب تک تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو گے، جب تک تم لوگوں کو برائی سے روکتے رہو گے۔ اگر ہم یہاں پر موجود ہیں، ہمارے سماج و معاشرے میں برائی کسی بھی طرح سے ہو رہی ہے، اگر ہم لوگوں کو روک رہے ہیں، ٹوک رہے ہیں، الحمدللہ ہم خیر امت ہیں۔ اگر ہم نے لوگوں کو برائیوں پر روکنا ٹوکنا چھوڑ دیا اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا تو ہم لوگ خیر امت کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر نیکی کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے لوگوں کو توحید کی تعلیم دینا۔ نیکی کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا، لوگوں کو سنت کی تعلیم دینا، ارکان اسلام کی بجا آوری کی تعلیم دینا، لوگوں کو نیک اخلاق کی تعلیم دینا، لوگوں کے ساتھ اخلاق اور مروت کی تعلیم دینا، یہ کہتے ہیں نیکی کا حکم دینا۔
اور برائی سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو شرک سے روکنا، شرک سے۔ ابھی ہمارے سماج و معاشرے میں شرک ہو رہا ہے اور ہم لوگوں کو نہیں روکے، فائدہ نہیں ہے۔ پھر بدعت سے روکنا، لوگ اگر ایسا کام کر رہے ہیں جو سنت کے مطابق نہیں ہے اور اگر ہم اس سے نہیں روک رہے ہیں، ہم خیر امت نہیں ہو سکتے ہیں۔ شرک سے روکنا ہے، بدعات سے روکنا ہے، رسم و رواج سے روکنا ہے، برے اخلاق سے روکنا ہے۔ یہ دونوں مل کر کے ہی دعوت و تبلیغ بنتا ہے، اور جو امت اس عمل کو انجام دیتے ہیں اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ آگے بڑھایا ہے۔ اور یہ چیز امت مسلمہ کے اوپر فرض ہے، فردن بھی اور جماعت کے اعتبار سے بھی، فردن بھی اور جماعت کے اعتبار سے بھی۔ جہاں پر جتنی طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، جتنی صلاحیت ہے، لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی کسی برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے۔ دیکھیے، نیکی کا حکم دینا تو امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ ہے لوگوں کو برائی سے روکنا، اس سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ ابھی ہمارے یہاں کیا ہے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ نیکی کا حکم دیں گے تو لوگ خوش ہوں گے، اسی لیے نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ برائی سے نہیں روکتے، کیوں؟ کیونکہ اگر برائی سے روکیں گے تو سامنے والا ناراض ہو جائے گا، رشتے توڑ لے گا، بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، بہت سارے مصلحتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ان سے یہ مطلب ہے، ان سے یہ مطلب ہے، اگر ان کو ہم ان کے برائی پر ٹوک دیں گے تو یہ مطلب ختم ہو جائے گا، یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو لوگ بھی برائی کو دیکھیں فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکیں۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے اس کو منع کرنا ہے۔ وإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جاننا ہے۔ وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور دل میں برا جاننے کا مطلب ہم نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو برا جانتے ہیں تو ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ محترم سامعین اکرام، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، اور انشاءاللہ ضرور موقع ملے گا، ہم آپ کو بتلائیں گے کہ برے کسی بھی چیز میں شامل نہیں ہونا ہے۔ اس میں بڑے بڑے علماء کرام نے کلیئر فتویٰ دیا ہے، کلیئر، کہ سامنے اگر برائی ہو رہی ہے اس میں شامل نہیں ہونا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا حکم موجود ہے، اہل علم نے اس کے اوپر کمپلیٹ فتویٰ دیا ہے، جو انشاءاللہ ہم اپنے کسی درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگر کسی کو برا جانتے ہیں تو اس سے الگ رہنا ہے، ان سے بد اخلاقی نہیں کرنی، اگر ان کو ضرورت پڑے تو ان کا تعاون کرنا ہے، لیکن ان کے برائی میں شرکت نہیں کرنا ہے، ان کے برائی میں شرکت نہیں کرنا ہے، چاہے وہ برائی کسی بھی طرح کا ہو۔ شادی بیاہ کا فنکشن ہو، یا ولیمے کی دعوت ہو، یا اس طرح کے دوسرے جو ہے فنکشن ہوتے ہیں ویسے فنکشن ہو، یا اس طرح کے جو دوسرے کوئی بھی کام ہو، پروگرام ہو، اگر اس کے اندر برائی ہو رہی ہے ہم کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم شامل ہوتے ہیں تو ہم برا نہیں جانتے اس کو، اور اگر برا نہیں جانتے ہیں تو اس کا کیا انجام ہے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں برا جاننا ہے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، امت کے ہر فرد پر یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے اور واجب ہے۔ اور اسی لیے اس امت کو خیر امت بنایا گیا ہے کہ جب تک یہ صفت اس امت کے اندر ہے یہ امت سب سے افضل ہے، اور جب یہ صفت اس امت کے اندر نہیں ہوگی یہ امت افضل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی اصلاح کے لیے تم کو لایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور آگے کہا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ دیکھیے ابھی جو ہم لوگ، ہماری جو امت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ سب سے افضل امت ہے،
ہم سے پہلے یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل امت بنایا تھا، اہل کتاب میں سے یہودیوں کو افضل امت بنایا تھا، سب سے بہترین امت۔ لیکن انہوں نے کام کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے یہی کام چھوڑا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا بھی چھوڑا اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا بھی چھوڑا۔ ہاں، نیکی کا حکم دیتے تھے، نیکی کرتے تھے، لیکن لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، خود برائی کرتے تھے لیکن لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ لوگ ان کے ہاں جو برائی کرتے تھے ان کو برائی سے نہیں روکتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پوسٹ سے ان کو گرا دیا، اور وہ پوسٹ دے دیا امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دے دیا یہ پوسٹ۔ اور اس کی سب سے بڑی نشانی کیا کہ مسلمانوں سے پہلے تمام امت کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس، لیکن جب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بیت المقدس سے قبلہ ہٹا کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا، یہ اس کی نشانی۔ محترم سامعین اکرام، یہ جو خیر امت کا جو لقب ملتا ہے، جو ہم لوگوں کو ملا ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو صحیح البخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ حدیث نمبر 556 یعنی 556 نمبر کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کی لوگوں، پچھلی امت کے مقابلے میں تمہارا جو رہنا ہے اس دنیا میں وہ عصر سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توریت والے کو توریت دی گئی، انہوں نے صبح سے لے کر کے دوپہر تک کام کیا، تھک گئے، اپنا کام کر کے وہ تھک گئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قیرات دے دیا۔ اس کے بعد دوپہر سے لے کر کے عصر تک انجیل والوں نے کام کیا، انجیل والے جن کو انجیل دی گئی تھی انہوں نے کام کیا، وہ بھی تھک گئے، ان کو بھی اللہ نے ایک قیرات دیا۔ اور عصر سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک یہ جو قرآن والے جو میری امت کے لوگ ہیں ان لوگوں نے کام کیا اور کام کو مکمل کیا، لیکن ان دونوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو 2 قیرات دیا، 2 قیرات۔ اب اہل توریت اور اہل انجیل پوچھنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سے کم کام کیے، ان کو آپ نے 2 قیرات دیا، ہم لوگوں کو ایک قیرات ملا، کیوں؟ کہا کہ دیکھو تم سے جو مزدوری طے ہوئی تھی اتنا دیا نا، تم سے 1 قیرات پہ ہی مزدوری طے ہوئی تھی، دیا نا، مزدوری میں تو کمی نہیں کی۔ کہا نہیں، تو یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہے دے دوں۔ تو یہ جو خیر امت کا جو لقب ہم لوگوں کو ملا ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور ہم اس فضل کے حقدار ہمیشہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اندر اگر وہ صفت رہے گی کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکیں، تبھی جا کر کے ہم خیر امت کہلانے کے حقدار ہوں گے، تبھی جا کر کے ہم افضل امت کہلانے کے حقدار ہوں گے، وگرنہ ہم افضل امت کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ تمام امتوں کے مقابلے میں سب سے اکرم، سب سے بزرگ اگر کوئی امت ہے اللہ کی نظر میں تو وہ یہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس بنیاد پر؟ کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیجیے، برائی سے روکیے۔ اگر برائی ہے تو اس کو روکنا ضروری ہے، اس کی نشاندہی ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم خیر امت کہلانے کے حقدار نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اگلے حصے میں کہا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ کیوں بہتر ہوتا؟ سب سے پہلے بہتر یہ ہوتی کہ ان کے اوپر جو ذلت و رسوائی مقدر کر دی گئی ہے، اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات، اگر وہ ایمان لے آئیں گے وہ بھی اس امت میں شامل ہو جائیں گے، وہ بھی خیر امت ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں گے تو اس کو 2 اجر ملے گا، ایک پچھلے نبی پر ایمان لانے کا اجر اور ایک اس نبی پر ایمان لانے کا اجر، 2 دوہرا اجر ملے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو ان کے لیے خیر ہوگا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے ہیں لیکن اکثر ایمان نہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ اہل کتاب تم کو اگر نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ معنی یہی ہے، لیکن ہم یہاں پر یہ بھی معنی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں تو کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کتنا تکلیف پہنچائے گا؟ بس تکلیف پہنچانے بھر تک، نقصان نہیں پہنچا پائے گا، صرف تکلیف پہنچائے گا۔ آپ کو برا بھلا کہے گا، آپ کے خلاف سازش کرے گا، آپ کے اوپر تہمت لگائے گا،
آپ کے اوپر الزام لگائے گا، مختلف قسم کی باتیں بنائے گا، سازش کرے گا، پروپیگنڈا کرے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا لن یضرکم الا اذی، یہ لوگ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں تم لوگوں کو سوائے تکلیف پہنچانے کے، سوائے تکلیف پہنچانے کے، اور سامنے آ کر کے دو ہاتھ کرنے کی تو بالکل طاقت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کمر بستہ ہو جائیں کہ ہم اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، سامنے والے کے دل میں ایسا رعب ہوگا کہ وہ کبھی بھی آپ کے سامنے کھڑ کر کے بات نہیں کر سکتا ہے، کھڑ کے بات نہیں کر سکتا ہے، پیچھے سے تہمتیں لگا دے گا، الزامات لگا دے گا، مختلف قسم کی سازشیں رچ لے گا، پروپیگنڈے کر لے گا، تکلیف پہنچا دے گا لیکن نقصان نہیں پہنچا پائے گا، نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اس روئے زمین پر آج کی ڈیٹ میں بھی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا لن یضرکم الا اذی، وہ لوگ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں سوائے تکلیف پہنچانے کے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر سامنے آ کر کے دو ہاتھ کرنا چاہیں گے تو پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر وہ سکت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اصل میں آیت کریمہ کا پس منظر وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے یہودیوں کے بارے میں، جو یہودی اس زمانے میں تھے یا اہل کتاب جو اس زمانے میں تھے، وہ تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے سوائے پروپیگنڈا کرنے کے، اور اگر لڑنے بھیڑنے کی بات آئے گی تو پہلے ہی دم دبا کر کے بھاگ جائیں گے۔ اور وہی ہوا مدینے کے اندر، یہودی ہر میدان میں، ہر جگہ پہ، ہر موقع سے پیٹ پھیر کر کے ہی بھاگے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جزیرۃ العرب سے ہی نکلوا دیا اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی۔ تو بتلانا ان پورے باتوں کا سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ جو امت ہے خیر امت ہے، افضل امت ہے، لیکن اس کے اندر شرط ہے۔ شرط یہی ہے کہ جب تک لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں گے، خیر امت رہیں گے، یہ چیز ختم کر دیں گے تو پھر خیر امت نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔